کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ ابراہیم شاہ نے اس کا بازو پکڑتے اسے دیوار سے لگایا تو وہ ماتھے پر بر ڈالے ابراہیم شاہ کو دیکھنے لگی، جس سے کچھ دن پہلے اس کا نکاح ہوا تھا، اور اس نے نکاح کے دن ہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ ابراہیم شاہ کو اس قدر مجبور کر دے گی کہ ابراہیم اسے خود طلاق دے دے، کیونکہ وہ شہر کی پڑھی لکھی ماڈرن لڑکی تھی۔ وہ ابراہیم شاہ اس سے سالوں بڑا، گاؤں کا روایتی سردار۔ میں تو ایسے ہی باہر جاؤں گی، آپ کو نکاح سے پہلے معلوم نہیں تھا میں ماڈرن ہوں؟ وہ ناک چڑھا کر کہتی وہاں سے نکلنے لگی، جب اچانک ابراہیم شاہ اس کی کلائی مروڑتے اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ گھبرائی تھی، پر اگلے لمحے آنکھیں پھٹنے لگیں، کیونکہ ابراہیم شاہ اب اپنی آغا جان نے ابراہیم اور منزہ کی شادی کا چرچا پوری حویلی میں پھیلا دیا تھا۔ ہرگز نہیں، میں اس لڑکی سے کبھی شادی نہیں کر سکتا جسے پہننے اوڑھنے کا بالکل بھی ڈھنگ نہ ہو۔ شادی کی خبر سنتے ہی ابراہیم غصے سے پھنکارا، جس پر اس کی والدہ نے اسے گھور کر دیکھا اور ناراضگی سے بولی، تمہارے آغا جان کا فیصلہ ہے، اور اس لڑکی میں برائی بھی تو کسی چیز کی نہیں ہے۔ ماشاء اللہ سے اتنی پیاری اور اتنی اچھی تو ہے وہ۔ ماں، میں اس کی خوبصورتی کا اچار ڈالوں گا جب اس کے اندر شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ اسے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ ہے اور نہ ہی اسے کسی سے بات کرنے کا سلیقہ ہے۔ میں اس شادی کو کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ بات آپ لوگ کان کھول کر سن لیں، پسند نہیں تو پھر تم بھی سن لو میری بات۔ برخوردار، شادی تو تمہاری منزہ سے ہی ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر تم نے انکار کیا تو وہ پوری زندگی تمہارے نام کی نشانی لیے اپنے گھر بیٹھی رہے گی، اور تمہاری شادی بھی ہم کسی دوسری لڑکی کے ساتھ کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ آغا جان، یہ زبردستی کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ۔ زبردستی سمجھتے ہو تو زبردستی ہی صحیح، مگر شادی تمہاری منزہ کے ساتھ ہی ہوگی۔ یہ میرا ہی نہیں، تمہاری مرحوم بی جان کا بھی فیصلہ تھا۔ واہ کیا بات ہے! تو ایسا کہیں نا کہ اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے میری خواہشوں کو سولی پر چڑھا رہے ہیں۔ جو سمجھنا ہے سمجھ لو برخوردار۔ آغا جان نے ابراہیم کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، اور وہاں سے چلے گئے، جبکہ ابراہیم کی والدہ بھی چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہاں سے جا چکی تھیں۔ پیچھے کمرے میں ابراہیم اکیلا کھڑا سوچ رہا تھا کہ وہ اس آزاد چڑیا سے اپنی جان کیسے چھڑائے کہ اچانک ہی اس کی نظریں منزہ پر پڑی، جو اس کے پیچھے کھڑی اس کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد ابراہیم کی مرضی کے خلاف یہ نکاح طے پا گیا، اور اس طرح منزہ بنا مرضی اس کی زندگی میں شامل کر دی گئی۔ ان کے نکاح کو ابھی 1 ماہ ہی ہوا تھا کہ خاندان میں ایک بڑے جشن کا انتظام کیا گیا۔ منزہ اپنی عادت سے مجبور بنا دوپٹے کے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اسے کسی چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا کہ اچانک اس کی ٹکر سامنے سے آتے بلال سے ہوئی، جو ابراہیم کا چچا زاد تھا۔ ابراہیم بلال سے خور کھاتا تھا، کیونکہ بلال کی نظروں میں عورتوں کے لیے ہمیشہ ہوس چھلکتی تھی۔ جب بلال کی نظریں سامنے کھڑی منزہ کی خوبصورتی پر پڑیں تو جیسے اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ اس کے ریشمی کمر تک آتے سلکی بال، جھیل سی گہری نیلی آنکھیں، باریک نفیس گلابی ہونٹ اور سفید رنگت نے بلال کو چند سیکنڈوں میں ہی اپنی جانب مائل کر لیا تھا۔ وہ ہوس بھری نظروں سے منزہ کو سرتاپا دیکھ رہا تھا۔ منزہ کو اس کی نظروں سے عجیب سا احساس ہوا تو وہ غصے سے اسے دیکھتی
وہاں سے مردان خانے کی جانب بھاگ گئی۔ مردان خانے میں اس وقت تمام بڑے آپس میں باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک منزہ جا کر آغا جان کے پاس بیٹھ گئی اور ان سے ضد کرنے لگی کہ وہ اسے گاؤں کی سیر کروائیں۔ نانا جان، اتنا وقت ہو گیا ہے، اب تو آپ نے اپنی خواہش کے مطابق میرا نکاح بھی کروا دیا، اب تو لے چلیں مجھے کہیں باہر۔ 1 مہینے سے گاؤں میں آئی ہوں مگر میں نے اس حویلی کے علاوہ اور کچھ دیکھا ہی نہیں۔ آغا جان نے منزہ کی جانب دیکھا تو انہیں اس کے حلیے پر غصہ تو آیا مگر وہ جانتے تھے کہ منزہ ان سب چیزوں سے بے خبر ہے، اس لیے انہوں نے ابراہیم کی جانب اشارہ کیا اور منزہ کو وہاں سے باہر بھیج دیا۔ باہر آتے ہی ابراہیم غصے سے بولا، اپنا یہ دوپٹہ سر پر ٹھیک کرو، اگر یہ دوپٹہ مجھے دوبارہ تمہارے سر سے نیچے نظر آیا تو تمہاری خیر نہیں۔ ابراہیم نے سختی سے دوپٹہ کھینچ کر منزہ کے سر پر ٹکاتے ہوئے کہا تھا، جس پر منزہ نے اسے برا سا منہ بنا کر دیکھا اور ناراضگی سے بولی، دوپٹہ ہی تو ہے، میں لوں یا نہ لوں کیا فرق پڑ جائے گا؟ فرق پڑتا ہے منزہ، مگر تم جیسی شہر میں پلنے والی امیر زادیوں کو اس دوپٹے کی قیمت نہیں معلوم ہوگی۔ جب تک تم لوگوں کو کوئی سخت اور گہری ٹھوکر نہ لگ جائے۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، میں آغا جان سے جا کر آپ کی شکایت کرتی ہوں۔ منزہ جانے کے لیے پلٹی تھی کہ ابراہیم نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور غراتے ہوئے بولا، جہاں کھڑی ہو وہیں کھڑی رہو، کسی کو بھی کچھ بتانے کی کوشش کی نا تو تمہیں بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، سمجھی تم؟ میں نے نہیں جانا آپ کے ساتھ، عجیب انسان ہیں آپ، پتہ نہیں کس طرح کا شوہر دے دیا ہے مجھے آغا جان نے، اور کوئی نہیں ملا تھا انہیں مجھے دینے کے لیے۔ منزہ معصومیت سے یہ کہتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ ابراہیم کو اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی منزہ نے غصے سے پاؤں پٹکا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابراہیم کا سر پھوڑ دے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، عجیب انسان ہے، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے اور مجھے سکھا رہا ہے۔ میں کیوں لوں یہ بھاری بھرکم دوپٹہ؟ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی اپنے سر سے دوپٹہ اتارنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کا دھیان آئینے میں اپنے عکس پر پڑا۔ آئینے میں اس کا چہرہ اسی دوپٹے کے ہالے میں قید تھا جسے ابراہیم نے زبردستی اس کے سر پر ٹکایا تھا۔ منزہ کے ہاتھ وہیں رک گئے، اس نے غور سے خود کو دیکھا، ریشمی گہری نیلی آنکھیں اور گلابی ہونٹ اس سوتی دوپٹے کے گہرے میں عجیب سا جادو جگا رہے تھے۔ دوپٹے نے اس کی خوبصورتی کو چھپایا نہیں تھا بلکہ اسے ایک خاص وقار اور معصومیت بخش دی تھی جس سے وہ خود بھی اب تک واقف نہیں تھی۔ اس کے غصے کی جگہ دھیرے دھیرے ایک مسکراہٹ نے لے لی۔ اس نے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھا اور آئینے میں خود کو نہارتے ہوئے دھیمے سے مسکرائی۔ وہ پہلی بار خود کو ایک الگ روپ میں دیکھ رہی تھی اور یہ روپ اسے خود بھی بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ ابراہیم کا غصہ بھول کر سحر زدہ سی آئینے میں خود کو دیکھتی رہی۔ رات کے کھانے پر حویلی کا ماحول ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا۔ خاندان کے تمام بڑے اور چھوٹے وہاں پر موجود تھے۔ منزہ آغا جان کے پاس بیٹھی خاموشی سے چاول کے دانے چن رہی تھی جبکہ اس کے سر پر دوپٹہ ابھی بھی سلیقے سے موجود تھا جسے دیکھ کر آغا جان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ابراہیم نے اپنا نوالا پلیٹ میں رکھا، کچھ دیر خاموش رہا اور پھر سنجیدگی سے آغا جان کی طرف دیکھ کر بولا،
آغا جان، میں اس رشتے کو لے کر اب بھی مطمئن نہیں ہوں۔ یہ لڑکی میرے مزاج، میرے اصولوں کے بالکل مطابق نہیں ہے۔ ہمارا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ میں اس زبردستی کے رشتے کو نہیں نبھا سکتا۔ ابراہیم کی بات پر پورے کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب کے ہاتھ رک گئے۔ منزہ نے بھی چونک کر ابراہیم کی طرف دیکھا۔ ابراہیم کا انداز باغیانہ نہیں تھا، بلکہ اس کے لہجے میں ایک سچے اور بااصول انسان کی سنجیدگی تھی، جو منافقت سے پاک تھا۔ وہ کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے کھل کر بات کر رہا تھا۔ ابراہیم آغا جان کی پاٹدار اور روب دار آواز ہال میں گونجی۔ ان کے چہرے پر جلال آ چکا تھا۔ ہوش کے ناخن لو برخوردار، تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے۔ منزہ، اب تمہاری عزت ہے، کوئی گڑیا نہیں جسے جب چاہا اپنایا اور جب چاہا چھوڑ دیا۔ آغا جان نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے سختی سے کہا، اب تمہیں اسے اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنا ہے اور خود کو اس کے مطابق بدلنا ہے۔ یہ تمہارا فرض ہے۔ اگر دوبارہ تمہارے منہ سے اس رشتے کو نہ نبھانے یا الگ ہونے کی بات سنی نا، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ پورے ہال پر ایک بوجھل خاموشی طاری تھی۔ ابراہیم نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کے چہرے پر کوئی بدتمیزی یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا احترام تھا۔ وہ آغا جان کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کی خاموشی میں بھی ایک خاندانی اور باحیا انسان کا وقار صاف جھلک رہا تھا، جو اپنے دین کی حدود اور بزرگوں کے فیصلے کے آگے سر جھکانا جانتا تھا۔ منزہ نے نظریں اٹھا کر ابراہیم کو دیکھا۔ وہ پہلی بار اس انسان کی شخصیت کے اس سنجیدہ اور باوقار پہلو سے روشناس ہو رہی تھی۔ اگلی صبح حویلی کے دالان میں چائے کا دور چل رہا تھا، جب آغا جان نے اخبار سائیڈ پر رکھتے ہوئے ابراہیم کو مخاطب کیا۔ ابراہیم، میں سوچ رہا ہوں کہ تم منزہ کو لے کر شہر جاؤ۔ اس کا اپنے ماں باپ سے ملے بغیر دل نہیں لگ رہا۔ اسے اس کے گھر چھوڑ آؤ۔ ابراہیم نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور سنجیدگی سے بولا، آغا جان، میرا وہاں جانا ضروری ہے کیا؟ میں ڈرائیور کے ساتھ اسے بھجوا دیتا ہوں۔ میرا یہاں کچھ کام ہے۔ نہیں، ڈرائیور کے ساتھ نہیں جائے گی وہ، آغا جان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، اس لیے تم ہی اسے لے کر جاؤ گے۔ اور ویسے بھی شہر میں ہمارے بزنس کے کچھ اہم معاملات اٹکے ہوئے ہیں۔ تمہیں وہاں جا کر ان سب مسائل کو بھی حل کرنا ہے اور پھر واپس آنا ہے۔ آغا جان کا حکم آخری تھا۔ ابراہیم نے کوئی بحث نہیں کی، لیکن اس کی نظریں سامنے بیٹھی منزہ پر پڑیں، جو نادانی سے مسکرا رہی تھی۔ ابراہیم نے گہرا سانس لیا اور منزہ کی طرف دیکھ کر سپاٹ لہجے میں بولا، میرے ساتھ اگر شہر جانا ہے تو میری ایک شرط یاد رکھنا۔ تمہارا ایک بھی بال مجھے نظر نہیں آنا چاہیے اور تمہارے چہرے پر حجاب ہونا چاہیے۔ اگر تمہارا ایک بھی بال مجھے باہر نظر آیا یا تمہارا یہ دوپٹہ ڈھلکا تو یاد رکھنا کہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ منزہ نے ڈر کر اپنا دوپٹہ تھوڑا آگے کر دیا، جبکہ آغا جان ابراہیم کے اس بااصول رویے پر دل ہی دل میں مسکرا دیے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سب لوگ لاؤنج میں ابراہیم کے تیار ہونے کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک منزہ کمرے سے باہر آئی۔ اسے دیکھ کر وہاں موجود سبھی لوگوں کی نظریں وہیں جم گئیں اور حویلی میں ایک خاموشی چھا گئی۔ منزہ سفید اور سرخ رنگ کے خوبصورت کنٹراسٹ میں ایک گھیر دار فراک پہن رکھی تھی۔ اس نے اپنے سر اور چہرے کو بہت پیار سے سفید رنگ کے حجاب میں چھپا رکھا تھا،
جس میں سے صرف اس کی جھیل جیسی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس روپ میں وہ حد سے زیادہ معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ آغا جان کے پاس آئی اور چہکتے ہوئے بولی، آغا جان دیکھیں میں کیسی لگ رہی ہوں۔ آغا جان کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، ماشاء اللہ میری بچی بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے، بالکل پری لگ رہی ہو، اللہ نظر بد سے بچائے۔ منزہ نے فخر سے گردن اکڑائی۔ تیاری تو پیاری ہونی ہی تھی آغا جان، آخر پورا کا پورا 1 گھنٹہ لگا کر میں نے خود کو تیار کیا ہے۔ اسی وقت ابراہیم سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا۔ وہ بلیک سوٹ میں ہمیشہ کی طرح وجیح اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ منزہ نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر معصومیت سے پوچھا، آپ بھی بتائیں نا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ابراہیم نے جیسے ہی اپنی نظریں اٹھا کر منزہ کو دیکھا وہ وہیں ساکت رہ گیا۔ سفید حجاب کے ہالے میں منزہ کا وہ معصوم چہرہ اور چمکتی آنکھیں دیکھ کر ابراہیم کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ وہ اس کے سحر میں بالکل کھو گیا۔ اس کی خوبصورتی نے اسے اندر تک متاثر کر دیا تھا، لیکن فوراً ہی اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور نظریں چراتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، جاؤ جا کر گاڑی میں بیٹھو۔ یہ کہہ کر ابراہیم بنا موڑے تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ منزہ نے غصے سے پیر پٹکا اور بڑبڑائی، کتنے برے انسان ہیں، اتنی تعریف کی سب نے پر ان سے ایک بار اچھا بھی نہیں کہا گیا۔ وہ منہ بناتی ہوئی باہر گاڑی کی طرف چلی گئی، جبکہ پیچھے کھڑے گھر والے ابراہیم کی اس گھبراہٹ پر ایک زوردار قہقہہ لگا اٹھے۔ وہ سب جان گئے تھے کہ ابراہیم منزہ کے روپ پر لٹ چکا ہے۔ گاڑی اپنی تیز رفتار سے ہائی وے پر دوڑ رہی تھی جب اچانک سامنے سے آتے ایک تیز رفتار ٹرک نے زوردار ہارن بجایا۔ ابراہیم نے چونک کر اسٹیئرنگ کو گھمایا اور ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ بریک لگائی۔ منزہ کے منہ سے ایک خوف زدہ چیخ نکلی اور وہ سیدھی ابراہیم کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ اس کا حجاب تھوڑا سا سرک گیا اور چند ریشمی لٹیں آزاد ہو کر ابراہیم کے چہرے کو چھو گئیں۔ ابراہیم نے گھبرا کر منزہ کو دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھیں خوف سے کھلی ہوئی تھیں اور دل پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ ابراہیم نے اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس کا تپتا ہوا سانس منزہ کے ہونٹوں کے قریب تھا، جہاں دونوں کی سانسیں گڈ مڈ ہو رہی تھیں۔ ابراہیم کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک ایسی دیوانگی تھی جسے دیکھ کر منزہ کا سانس رک گیا۔ میں نے کہا تھا نا منزہ، تمہارا ایک بھی بال باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ تمہاری یہ آزادی اب میری دھڑکنوں کو روک دیتی ہے۔ ابراہیم نے انتہائی مدھم اور گہری آواز میں کہا تو منزہ نے پہلی بار اس کے لہجے میں سردار کی جگہ ایک عاشق کی تپش محسوس کی۔ کیا منزہ شہر پہنچ کر دوبارہ بدل جائے گی؟ کیا ابراہیم کا یہ بدلا ہوا روپ عارضی تھا؟ جاننے کے لیے پڑھیے اگلی قسط۔ کل رات 9 بجے اپلوڈ ہوگی۔